بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زمانہ قدیم سے اس کائنات کے سب سے چھوٹے حصے کو لوگ ڈھونڈ رہے تھے، اور تقریباً 1500 سال پہلے گریکس جو لوگ تھے، خاص طور پر ڈیموکریٹس جو ہے، ان لوگوں نے نظریہ پیش کیا کہ اس کائنات کا چھوٹا پارٹیکل، چھوٹا سب سے حصہ وہ ایٹم ہے، اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ ایک تو ایٹم جو ہے وہ انویزیبل ہوگا کہ نہ نظر آئے، اور دوسرا جو ہے نا اس کے کوئی حصے نہ بن سکیں، جزء لا یتجزا، کہ جس کے اور مزید ٹکڑے نہ ہو سکیں۔ تو انہوں نے جب ایٹم کو دیکھا، خاص طور پہ جو آج کے زمانے میں جدید دور کی تحقیقات کے مطابق جب ایٹم کو پھاڑا گیا، توڑا گیا، تو ان کو پتہ چلا کہ اس کے بیچوں بیچ جو ہے نیوکلس ہوتا ہے، اور وہ جو باہر کا آربٹ ہوتا ہے اس سے تقریباً 1,00,000 گنا چھوٹا ہوتا ہے، اور اس کے اندر بھی پروٹون ہوتے ہیں، نیوٹرون ہوتے ہیں، اور مزید تحقیق جب کی گئی تو ان کو یہ بھی پتہ چلا کہ اس کے اندر بھی جو ہے نیوکلس کے اندر، نیوٹرون پروٹون کے اندر چھوٹے حصے ہیں، ایسے ذرات ہیں جو کوارکس وغیرہ کہلاتے ہیں، لیپٹون وغیرہ، جو بوسون، ہگز بوسون وغیرہ۔ تو یہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں، انسان اس کی تلاش اور جستجو میں بہت قدیم عرصے سے لگا ہوا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے، قربان جائیے اللہ کے، کہ اللہ جل شانہ نے 1400 سال پہلے اس قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور اس کے اندر چھوٹے حصے، اس کائنات کے سب سے چھوٹے حصے کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا في کتاب مبین، کہ تیرے رب سے چھوٹا ذرہ، اور قرآن پاک میں جہاں بھی ذرے کا، ایٹم کا جو لفظ ہے ذکر کیا گیا، اللہ جل شانہ نے وہاں ساتھ اس ذرے کے مثقال بھی لفظ فرمایا۔ 6 مرتبہ ذکر ہے ذرے کا، ایٹم کا، اور 6 مرتبہ ہی اس کے ساتھ اس کے وزن کو بھی کہا گیا مثقال ذرہ، اکیلا ذرہ نہیں بیان فرمایا گیا۔ تو مثقال کا مطلب ہوتا ہے کہ ذرہ اور ذرے کے برابر۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر جو ایٹم ہوتا ہے یا ہر ذرہ جو ہے اس کا وزن علیحدہ ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک تحقیق کے مطابق کہا جاتا ہے کہ جتنا جو ہے وہ ایٹم وزنی چیز کا ہوگا، اس کا جو ایٹم اتنا ہی زیادہ مختلف ہوگا، پیچیدہ ہوگا، مشکل ہوگا۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تیرے رب سے کوئی بھی ذرے کے برابر، ذرے کے وزن کے برابر چیز نہیں چھپ سکتی ہے، چھوٹا حصہ۔ اور آگے فرمایا فی الارض ولا فی السماء، نہ تو اس زمین میں اور نہ آسمان میں۔ اس کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ جو زمین اور آسمان کے اندر ذرات ہیں، جو ایٹم وہ ایک ہی طرح کے ہیں۔ فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان کے اندر کوئی بھی چھوٹا پارٹیکل، چھوٹا سا بھی ذرہ اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہو سکتا، چھپ نہیں سکتا ہے۔ اور آگے فرمایا ولا اصغر من ذلک۔ یہاں پر قابل غور ایک یہ بات ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کائنات کا جو سب سے چھوٹا پارٹیکل ہے، چھوٹا حصہ ہے، اس کا نام جو بتلایا ہے وہ ہے اصغر۔ اور قربان جائیے اللہ کے، اللہ کی ذات اکبر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور جو سب سے چھوٹا ہے اس کا نام ہے اصغر۔ اور عربی زبان کے اندر ایک قاعدہ ہے، اس میں اشارہ کے طور پر جب ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، قریب والی چیزیں جو پڑی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ چیز، یہ چیز، اور جو دور کی چیز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں وہ چیز۔ تو عربی زبان کے اندر اس کے لیے اس میں اشارہ ہے ذالک۔ یہاں قریب کا لفظ جو ہے اس میں اشارہ استعمال نہیں فرمایا اللہ جل شانہ نے۔ 1400 سال پہلے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ذالک، اس کا مطلب کیا ہے کہ جو چھوٹا پارٹیکل ہے، یہ کوارکس ہوں یا ہگز بوسون وغیرہ ہوں، لیپٹون ہوں، یہ بھی چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں، یہ بھی ذرہ ہی ہے۔ تو اس ذرے سے جو سب سے جو چھوٹا ہے، جس کو اللہ جل شانہ نے عدم سے وجود بخشا، اس کا نام ہے اصغر۔ جو سب سے
چھوٹا پارٹیکل ہے۔ قربان جائیے اللہ جل شانہ کے 1400 سال پہلے اللہ جل شانہ نے یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور یہ اسلام کی حقانیت پر، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی سچائی پر یہ دلیل ہیں یہ باتیں، اور یہ قرآن کی حقانیت پہ واضح جو ہے روشن دلیلیں ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اس کو فرمایا اصغر اور ولا اکبر من ذالک الا فی کتاب مبین۔ آج کے کمپیوٹروں پر، آج کے جو جتنی بھی جدید چیزیں ہیں، مشینیں ہیں، آلات ہیں، ان پہ لوگوں کو بہت زیادہ فخر ہے کہ ہم نے یہ چیزیں بنائی ہیں۔ قربان جائیے اللہ کے کہ اللہ جل شانہ فرمایا میری کتاب، میرا لوح محفوظ ایسا ہے کہ اس کے اندر ساری کائنات کے جتنے بھی ذرات ہیں سارے کے سارے ان کا ڈیٹا محفوظ ہے کہ وہ کتنے تعداد کتنے۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو صرف گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے ہو۔ صرف گننا چاہو کہ اس کائنات میں کتنے ایٹم ہیں، اور وہ چھوٹے ذرے، اور ان چھوٹے ذروں سے بھی جو دور کی چیز وہ اتنی دور ہے، جیسے یہ کہتے ہیں کہ ایٹم کا جو آربٹ ہوتا ہے اس سے نیوکلس 1,00,000 گنا چھوٹا ہے کہ اس میں اتنا فاصلہ ہے، تو اس کے درمیان چھوٹے کوارکس جو ہیں، چھوٹے جو ذرات ہیں، ان سے جو اصغر ہے سب سے چھوٹا پارٹیکل اس کا کتنا زیادہ فاصلہ ہے، وہ کتنا دور ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے 1400 سال پہلے یہ قرآن پاک میں ذکر فرما دیا۔ اللہ جل شانہ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اللہ جل شانہ نے ایک اور وعدہ فرمایا کہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ساری تحقیقات جتنی بھی ہیں وہ انگریز کرتے ہیں، یہ یورپ کے لوگ کرتے ہیں، غیر مسلم کرتے ہیں، اور بعد میں آپ لے آتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں تو 1400 سال پہلے ذکر ہے۔ اس کا بھی ذکر اللہ جل شانہ نے 1400 سال پہلے فرمایا ہوا ہے کہ ہم، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ یہ مسلمانوں سے وعدہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو نشانیاں دکھلائی جائیں گی، بلکہ جو منکرین خدا ہیں، اللہ کے منکر ہیں، ملحدین جو ہیں، جو مذاق اڑاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا کہ ہم تمہیں دکھائیں گے، ہم ان کو یہ نشانیاں دکھائیں گے حتی یتبین لہم انہ الحق، حتیٰ کہ ان پر یہ چیز واضح ہو جائے کہ بے شک اللہ کی ذات برحق ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات برحق ہے۔ اللہ نے جو چیزیں ان کو دکھائی ہیں آسمان میں، فی الآفاق، یا ان کے ارد گرد، یا ان کی اپنی ذات کے اندر، کہ اگر اپنے اندر دیکھیں، ایک مثال دیتا ہوں کہ جو سالمہ ہے، مالیکیول ہے، اگر اس کو ہم توڑے، اس کو دیکھا جائے چھوٹا، اس کے جو توڑ کے دیکھا جائے تو اس کے اندر جو سالمے ہوتے ہیں، یہ جو مالیکیولز، یہ ان کا جو ہاتھ ٹوٹتا ہے، اور اس کے وقت جو خلیوں کی تقسیم ہوتی ہے، تقسیم کے وقت کتنی گردش سے یہ مالیکیول کے جو ہار ہیں، سالموں کا ہاتھ ٹوٹتا ہے، وہ تقریباً 30,000 RPM کی رفتار سے یہ ہار ٹوٹتے ہیں۔ اور جو ہوائی جہاز کا جیٹ انجن ہوتا ہے، یہ سٹارٹ ہوتا ہے 25,000 RPM پہ، اتنی تیز رفتاری سے جو اتنا وزنی جہاز ہوا میں اڑتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا جسم ہے، اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو سال میں جو خلیوں کی تقسیم کے وقت ٹوٹتے ہیں تو وہ اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے وہ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اندر اور ارد گرد ان کو نشانیاں دکھلانی ہیں حتیٰ کہ ان پر یہ واضح ہو جائے کہ واقعتاً اللہ کی ذات برحق ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو اور اس تمام جو ہے ملحدین اور اس طرح کے جو بے دین ہیں، دین کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔